الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر قرآن کریم کی ایک مختصر اور ایک جامع ترین سورت ہے. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان ہے. انسان اپنا نقصان خود کرتا ہے، اپنے غلط سوچ، غلط عمل، غلط بات، غلط کام نقصان کر بیٹھتا ہے. فرمائے انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اپنا نقصان خود کر رہا ہے. نقصان سے بچنے کے لیے الا الذین آمنوا، ایمان کے دائرے میں آ جاؤ. گرمی سے بچنا ہے، ایئر کنڈیشن کے دائرے میں آ جاؤ. صف میں بعض دفعہ نمازی کھڑے ہوتے نا تو پنکھے کے نیچے بالکل چپک جاتے، تو ان کی خواہش ہوتی کہ دائیں بائیں کوئی اور آ جائے، وہ ہلے نہیں، ہوا چلیے نا. نقصان کے دائرے سے نکلنا ہے تو ایمان کے دائرے میں آ جاؤ. وعملوا الصالحات، ایمان کے دائرے کے ساتھ نیکیوں کا دائرہ ہے، اس میں آ جاؤ. تواصوا بالحق، اس کے ساتھ ایک تیسرا دائرہ، ایک دوسرے کو حق کا پیغام دو. وتواصوا بالصبر، اس کے ساتھ ایک چوتھا دائرہ صبر کا. یہ چار دائرے اللہ تعالیٰ نے کھینچے ہیں. نقصان سے بچنا ہے تو ان دائروں میں آ جاؤ. بارش سے بچنا ہے، چھت کے نیچے آ جاؤ. گرمی سے بچنا ہے، سائے کے نیچے آ جاؤ. جب انسان ان دائروں سے باہر نکلتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، یہی ٹھوکر کھاتا ہے.
اس سڑک پر گاڑی چلانے والا بھی قانون کا پابند ہے، آنے کے راستے پہ آئے گا، جانے کے راستے پہ جائے گا، غلط چلے گا سڑک والے لوگ پکڑ لیں گے، وہ نہیں پکڑیں گے تو اپنا نقصان ہو جائے گا۔ دائرے ہیں۔ سب سے پہلا دائرہ ایمان کا ہے، یہ سب سے بنیادی دائرہ ہے، اور یہ سب سے بنیادی پلر ہے جس پر یہ عمارت میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی اسی پر ہے۔ اگر میں اس دنیا میں ایمان کو حاصل کر گیا، اس ایمان دنیا کی منڈی سے میرے ایمان کو حاصل کر لیا تو میں مقصد کو پا لیا۔ میں نے اس دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا لیکن ایمان کو حاصل نہ کر سکا تو میں خسارے میں چلا گیا۔ یہ دنیا ایک منڈی ہے، جیسے مارکیٹیں ہیں، منڈیاں ہیں، یہ کپڑے کی مارکیٹ ہے تو یہ سونے کی مارکیٹ ہے تو یہ گندم کی مارکیٹ ہے تو یہ فلاں چیز کی مارکیٹ ہے، دنیا مارکیٹیں ہیں۔ ان مارکیٹوں میں سودے بک رہے ہیں۔ انسان کا سب سے بنیادی سودا اور سب سے بنیادی چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے وہ ایمان ہے۔ اسی لیے قرآن نے بتا دیا کہ جو اس سودے میں ٹھوکر کھا گیا وہ بادشاہ بھی ناکام ہو گیا، وہ طاقتور بھی کمزور ہو گیا، وہ عزت والا بھی ذلت کے گڑھے میں چلا گیا۔ جس نے دنیا کی منڈی سے ایمان کو نہیں خریدا، اس لیے ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا۔ دنیا میں ہم سودے کرتے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے یہ رومال بیچ دیا، سودا کر دیا، بھائی یہ لے لو 200 روپے کی، مجھے 200 روپے چاہیے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے گڑی بیچ دی، سودا کر دیا، ٹھیک ہے، سواری بیچ دی، کپڑا بیچ دیا، گندم۔ لیکن فرمایا کہ ایمان کو نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنے ایمان کا بھی سودا کریں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما، سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اللہ ہمیں ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض پیش ڈالے۔ اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض بیچ ڈالے گا کہ میری ایک کرسی بچ جائے، میری یہ چیز بچ جائے، چلو کوئی بات نہیں، میری یہ بچ جائے گی، وہ کچھ نہیں بچنا ہے، میں نہیں رہنا تو چیز میں کیا رہنا ہے، میری کرسی رہ جائے تو میں نہیں رہوں گا، کرسی کیا کرنا ہے؟ بھائی میں عارضی ہوں، انسان عارضی ہے، انسان تو اس دنیا میں مسافر، کن فی الدنیا کانک غریب، یعنی جو چلے جانا ہے۔ کتنے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے آج نہیں ہیں صفوں میں، کتنے ہمارے خاندان والے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ 2022 میں ہمارے کتنے دوست تھے، آج رشتہ دار تھے، آج 2023 میں نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی جب لسٹ بنائے گا اس کو ہاں 2022 میں فلاں دوست تھے، 2023 میں نہیں۔ اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، اللہ کی توحید پر، رسول پاک علیہ السلام کی رسالت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کے حق ہونے پر،
مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. ان تمام چیزوں پر ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے، دل و جان سے اسے قبول کرتا. یہ میرا پہلا دائرہ ہے، ایمان کا دائرہ. اس ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ میں اللہ کی اس کتاب سے جڑا رہوں، اللہ کی یہ کتاب میں روزانہ پڑھتا رہوں، میرے معمولات میں شامل ہے. اور صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے. اور صرف سمجھنا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ہے. اور صرف اپنے تک رکھنا نہیں ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی ہے. قرآن کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا اور اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہو کر جعلکم خلائف فی الارض، اللہ کہتے تم میرے نمائندے ہو، تم میرے نمائندے. اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے. انسان کو کیا کہا؟ جعلکم خلائف فی الارض، اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں میرا جانشین آنے والا ہے. فرشتوں نے کہا اللہ آپ کا خلیفہ؟ انسان خون خرابہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس لیے عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدنی عبادت میں اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. نماز آپ نفل پڑھے یا فرض پڑھے یا واجب پڑھے یا سنت پڑھے، 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، نماز کس کے لیے؟ نبی پر ایمان اگر کوئی نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں ہے. لیکن کیا نبی کو سجدے کی اجازت ہے کہ امتی نبی کو سجدہ کرے؟ سجدہ اللہ نے فرمایا میرا ہے. سجدہ نہ اپنے نبی کو کرنا ہے، نہ ولی کو کرنا ہے، نہ فرشتے کو کرنا ہے، نہ کسی زندہ کو کرنا ہے، نہ کسی مردہ کو کرنا ہے، نہ کسی قبر کو کرنا ہے، نہ کسی جھنڈے اور گھنٹی کو کرنا ہے، نہ والدین کو کرنا ہے، نہ اولاد کو کرنا ہے، نہ استاد کو کرنا ہے، نہ شیخ کو کرنا ہے. سجدہ صرف وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری مخلوق صرف اللہ کو سجدہ کرے. عبادت بدن. اور جب آگے عبادت مالی زکات، فرمایا دے دو اپنے رشتہ دار، دے دو اپنے مستحق بہن بھائی کو، اپنے پڑوس کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، فقراء کو، مسافرین کو. ان کو دینا ایسا ہے اللہ نے فرمایا جیسے مجھے دے. سجدے کو اپنے ساتھ خاص کیا، اور جب مالی عبادت کی باری آئی فرمایا میرے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہے ایمان. ایک طرف خالق سے ربط مضبوط، دوسری طرف مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک، یہ ایمان ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دے کر مخلوق کے ساتھ بالکل الگ تھلگ نہ. یہی ہمارے اندر کمزوری آ جاتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے آ جاتے ہیں تو مخلوق کے حقوق میں کمزور ہو جاتے ہیں. کوئی مخلوق کے حقوق میں آگے آ جاتا ہے تو ادھر نمازوں میں وہ کہتے ہیں نہیں بس مخلوق بھائی یہ دونوں کا ایمان دونوں کا تقاضا ہے. دائرہ ایمان کو مضبوط رکھیں. قرآن کی تلاوت سے
قرآن پاک کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس پیغام کو آگے پہنچانے سے، اور اس احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے دائرے اور سانچے میں لے کے عمل کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ قرآن نے یہ ضرور کہا اقیم الصلاۃ، لیکن طریقہ پیغمبر سے سیکھو کہا، احادیث کی طرف جاؤ۔ قرآن نے ضرور کہا آتوا الزکاۃ، لیکن زکوٰۃ دینا کس کو ہے، طریقہ کار کیا ہے، سونے میں کیا ہے، چاندی میں کیا ہے، گندم میں کیا ہے، دیگر چیزوں میں کیا ہے، فرمایا وہ میرے نبی سے سیکھنا، وہ بتائے گا۔ قرآن نے کہہ دیا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج عمرہ اللہ کے لیے کرنا کیسے، فرمایا جیسے میرے نبی نے کیا ہے، سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنا۔ اپنے ایمان کے دائرے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی زندگی کا عمل، قرآن و سنت، یہ میرے ایمان کے دائرے کو محفوظ رکھتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تعیین کر دی، پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ کار بتلا دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس طریقہ کار کو محفوظ کر لیا۔ ایمان کے دائرے کو بچاؤ۔ اب اس دائرے کے بعد ایک دوسرا دائرہ ہے، وہ دائرہ میرے خاندان کا ہے، میرے رشتہ داروں کا ہے۔ اسلام مجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں صلہ رحمی کا حکم ہے، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ناروا سلوک کرتا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ان پر کتنے ناراض ہیں، کتنے سخت ناراض ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سود خور پہ ناراض ہے نا، فرمایا سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ، سورہ بقرہ میں۔ تو ایسے ہی سورہ محمد کے اندر 26ویں پارے میں فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم رشتے کاٹتے ہو، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لعنهم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ فرماتے میری لعنت۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، فَأَصَمَّهُمْ، اللہ فرماتے بہرے ہیں، بہرے۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کے نگاہوں پر پردے، اندھے ہیں، بہرے ہیں، لعنت لوگ، یا اللہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن میں غور نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر کوئی تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ناراض۔ تو میرا دوسرا دائرہ خاندان کا ہے کہ میں اپنے خاندان میں، میرے والدین ہیں، پھر میرے بیوی ہے، میری بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، بہن ہیں، پھر یہ خاندان ہے، میں ان کے لیے نافع واقع ہو جاؤں، میں رشتہ جوڑنے والا بن جاؤں، میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بن جاؤں، ان کے دکھ درد کو بانٹنے والا بن جاؤں، ان کو خوشیاں دینے والا بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کتنی پیاری ہے، اور کئی دفعہ آپ حضرات نے سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی کا کوئی جائز کام کیا تو یہ خوش ہو جائے، میرے امتی کا کوئی جائز کام کیا کہ یہ خوش ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں مجھے خوش ہے۔ بتائیے کیا قیمت اللہ کے نبی نے بتائی ہے؟ دنیا میں اتنا اعلیٰ سودا
دنیا میں اتنا شاندار سودا آپ کو ملے گا کہیں کہ جہاں اللہ کے نبی فرما رہے کہ آپ نے میرے کسی امتی کا جائز کام کر دیا، اس کام کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے لاکھوں روپے خرچ ہو سکتا ہے وہ چند روپوں کا کام ہو، آپ نے کسی کو پانی پلا دیا پیاسا تھا کہ یہ خوش ہو جائے گا، وہ خوش ہوگا۔ آپ نے کسی کو چائے پلا دی، وہ خوش ہو گیا۔ آپ نے کسی کو راستہ پار کرا دیا، وہ خوش ہو گیا۔ آپ نے کسی کو گاڑی کا دروازہ کھول دیا، بزرگ کو، وہ بیٹھ گیا، خوش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، جس نے میرے کسی امتی کا کوئی جائز کام کیا تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ سارے نبیوں کا امام کہہ رہا ہے اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اب اگر یہ خوشی میں نے اپنے والد کو دے دی اور یہ خوشی میں نے اپنی ماں کو دے دی اور یہ خوشی میں نے اپنے بھائی اور بہن کو دے دی، یہ خوشی میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو دے دی، پوتے اور نواسی کو دے دی، وہاں تو ڈبل اجر ملے گا، نسل رحمی بھی ہے۔ اسلام کتنا فطری دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کے چہرے کو مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کہ یہ ہنس پڑے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا اجر عطا فرمائے، حج مقبول۔ تو صحابی نے فرمایا اگر کوئی ماں باپ کو روزانہ 70 دفعہ دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکثر و اطیب، 70 دفعہ دیکھو گے تو اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی آئے گی، اللہ 70 دفعہ اجر دے گا نا تمہیں، 70 حجوں کا اجر دے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہاں روکی نہیں ہے کہ جس نے میری کسی امتی کا جائز کام کیا تاکہ وہ خوش ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے میرا دل خوش کر دیا، فرمایا اس نے میرا دل خوش کیا، اور جس نے میرا دل خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا دیا۔ اب یہ خوشی اگر میں اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے کرتا ہوں، اپنے خاندان کے لیے کرتا ہوں، تو اس پر تو کیا فرمایا؟ دگنا اجر ملے گا، ڈبل۔ اس لیے فرمایا نا کہ وہ جو صدقہ تم ایک غریب کو دیتے ہو اور وہ جو تم اپنے غریب رشتہ دار کو دیتے ہو، اجر میں یہ اس سے دگنا ہے، 100% بڑھ گیا ریٹ۔ اپنے خاندان کے دائرے کو صحیح کرو، اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے خاندان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، چھوٹے بچوں کی باتوں پر نہ ہو۔ آپ خود کہتے ہیں بھائی کیا بولتے ہیں اس کو، ٹین ایج، تو اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن مطلب کم سمجھ والا۔ ٹین ایج میں بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، آپ ان باتوں کو لے کے پکڑ لیتے، اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا۔ آپ 60 سال کے، وہ 18 سال کا ہے، 60 سال اور 18 سال میں کتنا فرق ہے؟ آپ اس کو اختلاف کا سبب بنا دیتے، ناراضگی کا سبب بنا دیتے، اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے سلام نہیں کیا، اس نے یوں نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کے پاس وہ لیول ہی نہیں ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، اس کو کیا سمجھ۔ ہاں ہمیں سمجھانا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے، اس کو خاندانی اقدار بتانے چاہیے، بڑوں کا ادب ہمیں بتانا چاہیے۔ کوتاہی میری ہوگی، بچے کی نہیں ہوگی۔ بچے کی کوتاہی نہیں ہے، وہ تو تعلیم و تربیت کی کمی ہے کہ میں نے اس کی تربیت نہیں کی۔ خاندانی اقدار میں اس کو بتلاؤ، پرانے زمانے میں سکھاتے نہیں بھائی جاؤ مہمان کو ہاتھ دھلاؤ،
جاؤ دسترخوان بچھاؤ، جاؤ مہمان کو یہ پانی پلاؤ، جاؤ یہ چائے دو۔ یہ اکرام و احترام و اقدار بچوں کو سکھلائے جاتے ہیں، گفتگو کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے۔ اپنے خاندان کے دائرے کو صحیح رکھو، یہ ضروری ہے میرے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کتنی پیاری حدیث کہ جو چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت دے، اور جو چاہتا ہو کہ اللہ اس کے عمر میں برکت دے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اچھا برتاؤ یہی ہوگا نا کہ بھئی اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو بہتر گزر کر دو نا۔ اچھے برتاؤ کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں، بھئی جب اس نے شادی میں کاٹ دیا تھا تو میں دوں گا نا، اس نے نہیں دیا میں کیسے دوں؟ جب اس کا پوتا ہوا تھا تو اس نے گلاب جامن کا ڈبہ بھیجا تھا تو میں بھیجوں گا، اس نے نہیں بھیجا میں کیوں بھیجوں؟ اچھے برتاؤ کا مطلب اس نے نہیں بھیجا، آپ پھر بھی بھیجے، اور آپ تو اللہ کے لیے بھیجے۔ اس لیے تھوڑی کہ میرے پاس آئے گا تو ادھر سے جائے گا۔ آج کل کے ہدیے بھی جو ہے نا قرض بن چکا ہے۔ ہدیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرض۔ دینے والا دے کے لکھ لیتا ہے کہ جی اس کو شادی میں ہم نے اتنا قرض دیا، تو پھر جب شادی آئے گی تو دیکھے گا کہ بھئی وہ قرض وصول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ آپ بھائی دیکھو رجسٹر میں کتنا آیا ہے اور کتنا گیا تھا۔ تو اس لیے تو ہمارے ہدیوں میں محبت بھی نہیں رہی۔ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بھی 2 نمبر ہو گئی، ہم بھی 2 نمبر ہو گئے، ہمارے ہدیے بھی 2 نمبر ہو گئے۔ بس وہ جناب ہم نے تو دینا اس نیت سے صلہ رحمی ہے، اس نیت سے دینا ہی نہیں ہے کہ آنا ہے جانا ہے، وہ تو دیکھنا ہی ہے کتنا دیا تھا اور کتنا نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے وقت پر جو بھی محبت کا اظہار کیا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ آج میں اپنے محبت کا اظہار کروں گا جو بھی میری توفیق ہے۔ ایمان کے دائرے کو، خاندان کے دائرے کو، اور 2 اور دائرے ہیں لیکن ٹائم ختم ہے، تو اگلے دن کو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔